ویری وارم ویلکم دس شو. میں ہوں کامران شاہد. آج دو بڑے اہم فیصلے ہوئے اور دونوں عدالتوں سے آئے. ایک تو مریم نواز صاحبہ کا ہوا, انہوں نے اچانک جو ہے لاہور کورٹ میں آئیں اور انہوں نے 12 اپریل تک جو ہے وہ نیب کے خلاف اپیل کے خلاف جو ہے وہ ضمانت لے لی ہے. تو اب 26 تاریخ کو نیب نے یہ کہا ہے, ریکویسٹ کی ہے کورٹ سے کہ جناب عدالت سے رجوع کیا ہے کہ اب تو ان کی ضمانت بھی ہو گئی ہے, اب یہ مجمع لے کے نہ آئیں, کہ مجمع لائیں گے تو نیب کی کارروائی کے اندر رکاوٹ ہوگی. لیکن ایک کمال یو ٹرن کرتے ہوئے پیپلز پارٹی نے کہا ہے کہ ہم جو ہے وہ اب قافلے میں شامل ہیں اور 26 تاریخ کو مریم نواز صاحبہ کے قافلے میں ہم بھی ساتھ ہوں گے. قاہرہ صاحب اس کو لیڈ کریں گے اور وہ آگے بڑھ کے جو ہے وہ نیب کی پیشی کے اندر خود بھی پیش ہو جائیں گے. اب یہ اس سے مکمل یو ٹرن ہے جو ہم پچھلے 3 سے 4 دنوں میں دیکھ رہے ہیں. جب یوسف رضا گیلانی جو ہے وہ چیئرمین سینٹ نہیں بن پائے تو جہاں سے معاملہ شروع ہوا, استعفوں سے معاملہ شروع ہوا اور پھر معاملہ آیا کہ اپوزیشن لیڈر کون ہوگا سینٹ میں, تو بقول پی ڈی ایم کی اکثریتی جماعتوں کے پیپلز پارٹی وائلیشن کر رہی ہے اور وعدہ یہ ہوا تھا کہ نون لیگ جو ہے اس کا اپوزیشن لیڈر ہوگا, لیکن اب وہ مان نہیں ہے, وہ اپنا بندہ اتار رہے ہیں. تو یہ تو یہاں تک کی گفتگو. لیکن سب سے اہم جو واقعہ ہوا, جو آج فیصلہ آیا, وہ یوسف رضا گیلانی صاحب کا چیئرمین سینٹ کے خلاف جو انہوں نے درخواست دی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اطہر من اللہ صاحب نے اس کی سماعت کی اور انہوں نے اس پورے کی پوری پٹیشن کو جو ہے وہ قرار دیا کہ یہ قابل درخواست, قابل سماعت ہی نہیں ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ عدالت توقع رکھتی ہے کہ پارلیمنٹ کی بالادستی کو یقینی بنایا جائے گا. یہ ویسے بڑا شرمندگی کا مقام ہے کہ ججز یہ بتا رہے ہیں اور پارلیمنٹیرینز کو پتہ نہیں ہے. عدالت توقع رکھتی ہے کہ پارلیمنٹ کی بالادستی کو یقینی بنایا جائے گا. چیئرمین سینٹ کے الیکشن کے خلاف درخواست قابل سماعت نہیں ہے. پارلیمنٹ کے مسائل پارلیمنٹ کے اندر ہی حل کیے جائیں گے. آرٹیکل 69 کے تحت عدالت اس معاملے میں مداخلت نہیں کر سکتی. چیئرمین کا الیکشن سینٹ کا اندرونی معاملہ ہے. الیکشن کا سارا عمل ہائی کورٹ کے دائرہ اختیار سے باہر ہے. ویسے تو بڑی حیران کن ججمنٹ ہے یہ, کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی بھی گھپلا کر لے, کوئی بھی دھاندلی کر لے سینٹ کے الیکشن کے اندر, جو کہ سینٹ کی پروسیڈنگ کا حصہ بھی نہیں ہے, کیونکہ ابھی تو پروسیڈنگ شروع ہی نہیں ہوئی تھی, ابھی تو الیکشن ہو رہا تھا, تو آپ اس کو عدالت میں چیلنج نہیں کر سکتے. اب مظفر علی شاہ صاحب نے صحیح کیا, غلط کیا, دھاندلی کی, دھاندلا کیا یا نہیں کیا, یہ عدالت میں چیلنج نہیں ہو سکتا, اس کا اور کوئی فورم نہیں. لیکن عدالت نے ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات کہی جو بڑی ویلڈ بات ہے. انہوں نے فاروق نائک صاحب سے پوچھا کہ جناب اور کوئی ریمیڈی اس کی نہیں ہے؟ انہوں نے کہا جی کوئی ریمیڈی نہیں ہے. تو عدالت نے کہا کہ آپ عدم اعتماد لا سکتے ہیں سنجرانی صاحب کے خلاف, آپ اپنے اگر آپ کے ووٹ اور اکثریت ہے آپ ان کو فارغ کر سکتے ہیں, آپ گیلانی صاحب کو دوبارہ نیا چیئرمین سینٹ منتخب کرا سکتے ہیں اگر آپ کو اکثریت ہے. یہاں پر پیپلز پارٹی کو آبویسلی دوبارہ ضرورت پڑے گی نون لیگ کی, اور شاید اسی تناظر میں دیکھا جائے یہ بیان جو اب آیا ہے کہ پیپلز پارٹی قافلے میں ساتھ ساتھ جائے گی, کیونکہ شاید تحریک عدم اعتماد لانے کے لیے عدالت سے اگر رستہ بند ہو گیا تو ان کو دوبارہ جو ہے مسلم لیگ نون کی ضرورت پڑ جائے. جو آئین کا آرٹیکل ہے جس کو ریفر کیا کورٹ نے, وہ کلیئرلی یہ تو لکھتا ہے کہ the validity of any proceeding مجلس شورا پارلیمنٹ shall not be called in question on the ground of any irregularity of procedure. But again question is this کہ الیکشن جو ہے کیا وہ سینٹ کی کارروائی ہے یا نہیں. پچھلے دنوں ویورز ہم سن رہے تھے, ہم دیکھ رہے تھے کس طرح دوبارہ ہمیں بتایا گیا, سمجھایا گیا, نون لیگ نے بتایا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایک اچھی چوائس نہیں ہے. وہ جس تحریک کا حصہ ہے پی ڈی ایم, یعنی کہ جو اسٹیبلشمنٹ کی سیاست کے اندر نقل و حرکت کو کم کر کے جد و جہد کر کے ایک نیا پاکستان دے گی. کل یہ نظر آیا, 3-4 دنوں میں یہ سمجھ آیا کہ پیپلز پارٹی اس کے لیے تیار نہیں ہے. پیپلز پارٹی ان سے الگ ہے, نہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جانے کو تیار ہے, نہ ان سے کوئی پھٹا لینے کو تیار ہے, اور نہ ہی وہ استعفے دینے کو تیار ہے. دوسری طرف جو ہے وہ اسی نون لیگ نے جو ہے ان کی لیڈر مریم نواز صاحبہ نے بلاول بھٹو صاحب کو جو اس تحریک میں آگے ہیں, اور عمران خان صاحب سب سے بڑا پہلے سلیکٹڈ بھی انہوں نے کہا, ان کو ہی سلیکٹڈ کہہ ڈالا. اور اس طرح انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ پی ڈی ایم کے اندر بیسکلی جو جدوجہد ہو رہی ہے اس میں پیپلز پارٹی آؤٹ ہے, کیونکہ پی ڈی ایم کی جدوجہد ہے ہی سلیکٹڈ اور سلیکٹڈ اور پتہ نہیں کس کس کے خلاف. تو جب بلاول بھٹو بقول مریم نواز کے سلیکٹڈ ہے تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ اس تحریک میں شامل ہو جائیں جو ان لوگوں کو فارغ کرنے کے لیے. لیکن اب شعبۂ قسمت دیکھیں کہ آج دونوں طرف سے بیانات روک دیے گئے, لیکن کیا بیانات روکنے سے سیاسی ہپوکریسی انڈیکیٹ ہوتی ہے یا کیا یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ دونوں جو ہیں یہ بالکل پاکستان کے لیے صحیح چوائس ہیں, یا یہ جس طرح دونوں ایک دوسرے کے پول کھولتے ہیں اس کے بعد سوچنا چاہیے کہ نہیں عمران خان کے علاوہ تو اور کوئی چوائس ہو ہی نہیں سکتی, کیونکہ دونوں ایک دوسرے کو جو کہتے رہے ہیں اگر اس دونوں کے اوپر ہی انتہائی جماعتوں کی پریمیز بنائی جائے تو عمران خان فرشتہ ہے اور یہ دونوں جو ہیں وہ دنیا کے سب سے برے ترین سیاسی پارٹیز ہیں. اگر آپ کو یقین نہیں آ رہا بھی آپ کو سنوا دیتا ہوں, اس سے پہلے کہ ہمارے گیسٹ ہیں آپ کو سنوا دیتا ہوں کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے متعلق کیا کہتے ہیں, اور ان کا آج بھی ایمان کی حد تک یہ یقین ہے. لیکن اس کے باوجود نہ جانے وہ کون سا انٹرسٹ ہے
جو آج یہ دونوں ٹھیک ہیں, ایک دوسرے کی نظروں میں بھی ٹھیک ہیں, اور عمران خان برے ہیں. سنوائیں جی ذرا کہ پہلے تو نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب, کیا ان کی پالیسی سٹیٹمنٹ کیا ہے پیپلز پارٹی کے بارے میں سنوائیں. سارا پیسہ تو کھا گیا زرداری, قوم کا پیسہ تھا, اس قوم کے خون پسینے کی کمائی تھی, اس نے سرے میں مال خرید لیا. یہ قوم اپنے زیور بیچ چکی ہے, اور وہاں آصف زرداری کے گھوڑے جو ہیں 1-1 لاکھ 40-40 لاکھ روپے کا گھوڑا آج وہاں پہ اسٹیبل میں گھوم رہا. میرا نام بھی نواز شریف نہیں, اس کو نیلام کر کے اس کی تمام درگوں میں قوم کی قدموں میں نچھاور کرتا. پیپلز پارٹی والوں, تم نے اس ملک کے اندر اندھیرے کر دیے. آج مشرف کی روح زرداری میں گھس گئی ہے. یہ زرداری, اناری سب ایک ہیں, یہ سب ایک ہیں. اس زرداری کو لاڑکانہ کراچی, پشاور اور لاہور کی سڑکوں پہ نہ گھسیٹا تو میرا نام شہباز شریف نہیں. زرداری تمہیں اور تمہارے لٹیرے ساتھیوں کو اسی چوک کے اوپر الٹا لٹکائیں گے اور تم سے قوم کی بھالی کریں گے. دار بابا اور 40 کروڑ سے اپنی لوٹی ہوئی دولت واپس ان کے پیٹوں سے نکال کر آپ کے قدموں میں نشاور کریں گے. زرداری صاحب پہلے آپ اپنی کرپشن کا تو قوم کو حساب دیں. سن لو زرداری صاحب, آپ کے اوپر کوئی اعتبار نہیں, چاہے آپ ڈبا پیر کا چپا پہن کے آ جائے, آپ کے اوپر کوئی اعتبار نہیں. اصولاً اگر دیکھا جائے تو نون لیگ کو ہر انٹرسٹ سے براتر ہو کے آج بھی یہی پوزیشن لینی چاہیے پیپلز پارٹی کے اوپر, کیونکہ عمران خان صاحب اتنے امپورٹنٹ تو نہیں ہے کہ آپ اپنے اصول جو ہیں, اپنی اخلاقیات جو ہیں, جو آپ کی پالیسی سٹیٹمنٹ ہے جس پہ آپ نے مقدمے بھی بنائے ہیں پیپلز پارٹی والوں کے اوپر, اسے انحراف کر دیں. ایک بریک لوں گا, بریک میں آنے کے بعد ویورز ہمارے ساتھ پینلسٹ موجود ہوں گے تینوں پارٹیز کے, اور کوشش کریں گے جاننے کی کہ اب جو پی ڈی ایم کی سیاست ہے وہ ایک منافقانہ سیاست ہے یا ابھی بھی اصول کی سیاست رہ گئی ہے ان تمام چیزوں کے ہونے کے باوجود. ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. ملیکہ بخاری صاحبہ, میاں جاوید لطیف اور سردار لطیف کھوسہ صاحب جو ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں. کھوسہ صاحب, یہ جو فیصلہ ہے آپ کے سامنے جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہاتھ کھڑے کر دیے, انہوں نے کہا جناب پارلیمنٹرین اپنا مسئلہ خود ہی حل کریں, ایک تو ضرور اس پہ کمنٹ کر دیجیے گا آپ کی نیکسٹ اسٹریٹجی کیا ہوگی, اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ اپروپریٹ نہیں کہا تربیر اللہ صاحب نے کہ جناب آپ اگر آپ کے پاس ووٹ ہیں تو آپ نو کانفیڈنس لیں اور ان کو چینج کر دیں اور اپنا گیلانی صاحب کو دوبارہ بنا دیں چیئرمین سینٹ. اور دوسرا ساتھ یہ سوال ہے کہ اس کے ساتھ تو پھر آپ کو دوبارہ اب ووٹ لینا پڑ جائے گا پی ایم ایل این کا, جس کے ساتھ تعلقات اوبویسلی آپ کے اس وقت تو بڑے کشیدہ ہیں. دیکھیں, معذرت کے ساتھ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کا فیصلہ ہے, بہت ادب کے ساتھ ہم اس سے بالکل ہم اختلاف کرتے ہیں, اور اس میں ہم انٹرا کورٹ اپیل میں اس آرڈر کے خلاف جا رہے ہیں. ان کا یہ کہنا کہ ان کے پاس متبادل ریمیڈی موجود ہے, آلٹرنیٹ ریمیڈی موجود ہے نو کانفیڈنس لانے کی. دیکھیے, آلٹرنیٹ ریمیڈی کی بات نہیں ہے, بات یہ ہے کہ ہماری نالش یہ تھی, ہم کوئی پروسیڈنگز آف دا پارلیمنٹ کو چیلنج نہیں کر رہے تھے. یہ پروسیڈنگ آف دا پارلیمنٹ نہیں ہے, یہ جو ہے صدر پاکستان نے ایک شخص مظفر شاہ صاحب کو ایز پریزائڈنگ آفیسر مقرر کیا اس چیئرمینی کے الیکشن کو کنڈکٹ کرنے کے لیے. اور ہمارا یہ تھا کہ صدر پاکستان نے جو ایگزیکٹو اور ایڈمنسٹریٹو آرڈر کے ذریعے جس شخص کو جو ہے وہ بنایا, پریزائڈنگ آفیسر بنایا, وہ باعث تھا اس کو کنڈکٹ کرنے کے لیے, باعث بھی تھا نمبر 1, اور نمبر 2 ان کا فیصلہ صریحاً غلط تھا اور سپریم کورٹ کے فیصلہ جات کے متصادم اور منافی تھا. اور پہلی شرط یہ جو تھی لکھی گئی تھی کہ 2 خانے ہیں, اس خانے کے اندر مہر لگانی ہے. کہیں یہ نہیں تھا. کھوسہ صاحب, میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا کہ سینٹ کے اندر دھاندلی ہو جائے اور کورٹ یہ کہے کہ یہ ہماری جورسڈکشن نہیں ہے, تو یہ تو میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. لیکن اب مسئلہ یہ کہ کورٹ نے انٹرپریٹ کرنا 69 کو, جس میں لکھا ہوا ہے the validity of the any proceeding مجلس شورا جو ہے وہ آ نہیں سکتی. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سینٹ کی پروسیڈنگ نہیں ہے. چلے اب نیکسٹ اسٹیپ کیا آپ کا, اب آپ سپریم کورٹ جائیں گے اسی کے اندر انٹرا کورٹ اپیل کریں گے؟ دیکھیں اس کے بعد جو ہے, دیکھیں پھر ہماری جمہوریت نوازی دیکھیے گا. ہمارے پاس 2 آپشنز تھے. ایک آپشن یہ تھا کہ ہم وہیں سے بائیک آؤٹ کر کے نکل جاتے اور کہتے تھینک یو ویری مچ. خود چیئر نے کہہ دیا, یعنی پریزائڈنگ آفیسر نے کہہ دیا, ہم نے جب احتجاج کیا انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے, آپ کو ہمارا فیصلہ
یہ 7 ووٹوں کو کالعدم قرار دینے کا، وائڈ کہنے کا، انویلڈ کرنے کا آپ کو پسند نہیں ہے، آپ نہیں مان رہے، تو آپ اس کو چیلنج کر لیں. چیلنج یا تو ہمیں تو اسی وقت ہی اگر ہم منقطع کر دیں. لیکن خدا صاحب وہ ٹھیک ہے آپ کی بات، میں آپ سے اس میں ایگری کرتا ہوں، لیکن اگر یہ پروپوزیشن دیکھی جائے، اگر آپ کورٹ میں ہار بھی جائیں تو آپ کے پاس یہ آپشن تو ہے جو آج کورٹ نے آپ سے کہی ہے نو کانفیڈنس، لیکن اس کے لیے آپ کو جانا پڑے گا نون لیگ کے پاس، وہاں پہ تو آپ کا جھگڑے ہوئے ہیں اس وقت. نہیں کامران، ابھی تو وہ نوبت ہی نہیں آئی ہے. دیکھیے ہم اپنا استحقاق، ہم اپنا حق کیوں زائل کریں؟ ابھی ہمارا حق ہے انٹرا کورٹ اپیل میں جانے کا، پھر سپریم کورٹ میں جانے کا. ہم اسے منطقی انجام تک پہنچائیں گے. تو پھر یا تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ سارے اپنے فیصلوں کو نظر ثانی کر کے کہے کہ جی ٹھیک ہے، انٹینشن آف جو ہے ووٹر کا کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، تکنیکی بنیاد پر ہم اس کو خارج کرتے ہیں، وائڈ کرتے ہیں، پھر سارے فیصلے اپنے تھوڑا سا مجھے یہ بھی بتا دیں کہ لیکن آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن اب وہ سچویشن تو نہیں رہی کہ آپ جس طرح نون لیگ نے آپ کو کہا بھی اس دن سیشن کے اندر بھی کہا جب اجلاس ہوا زرداری صاحب کے ساتھ کہ آپ کو 86 ووٹ دیے قومی اسمبلی میں، یہاں پہ بھی پتہ نہیں 18-20 کتنے ووٹ دے دیے، 16 ووٹ دے دیے انہوں نے سینٹ کے اندر. اب وہ حالات اب بھی ہیں آپ کے کہ جب آپ کا اتنا جھگڑا، میں اس جنگ کی بات نہیں کر رہا جو مریم نواز اور بلاول بھٹو میں شروع ہوئی ہے، میں بات کروں جیسے کہ اپوزیشن لیڈر بنانے میں آپ کا اتنا جھگڑا ہو چکا ہے کہ آپ اپنا کینڈیڈیٹ لے آئیں، وہ اپنا لے کے آ رہے ہیں سینٹ کے اندر نون لیگ والے. تو کیا یہ حالات ایسے ہیں کہ آپ اگر دوبارہ نو کانفیڈنس کرنا پڑے سنجرانی صاحب کے خلاف تو آپ نون لیگ سے مدد لیں گے اور وہ دے بھی دیں گے؟ دیکھیں اگر نو کانفیڈنس کریں گے تو پی ڈی ایم متفقہ طور پر فیصلہ کرے گی. آپ کو کس نے کہا ہے کہ پی ڈی ایم ٹوٹ گئی ہے؟ آپ کو کون کہہ رہا ہے کہ پی ڈی ایم سے کوئی نکل گیا ہے یا کسی کو نکال دیا گیا ہے؟ خدا را ایسے مفروضوں پر مت کیجئے گا. ہم بالکل متحد ہیں اور رہیں گے. دیکھیے ہم پی ڈی ایم میں ہوتے ہوئے ہم نے گلگت بلتستان کا الیکشن ایک دوسرے کے خلاف لڑا. ٹھیک ہے کھوسا صاحب، لیکن مجھے ایک بات سمجھائے کہ لوگوں کو یہ سمجھائے نا کہ آپ جس موومنٹ کو لے کے چل رہے ہیں اگینسٹ سلیکٹرز، اگینسٹ سلیکٹڈ، اگینسٹ اسٹیبلشمنٹ کی جو پولیٹکس میں انٹرفیرنس ہے، اس میں آپ کا تو پوائنٹ آف ویو بالکل ڈیفرنٹ ہے. جو نون لیگ نے ہمیں بتایا، زرداری صاحب کہہ رہے ہیں جی میں تو ایک بڑا کمزور آدمی ہوں، میں تو اسٹیبلشمنٹ لڑ نہیں سکتا، میرا ایک ہی بیٹا ہے. آپ کہہ رہے ہیں ہم نے استعفیٰ نہیں دینا، ہم نے کوئی ایسا ڈیڈ لاک پیدا نہیں کرنا، اسٹیبلشمنٹ کو لڑوانا. تو یہ تو پوری موومنٹ پی ڈی ایم کی اسٹیبلشمنٹ کی سیاست کے اندر انٹرفیرنس روکنے کی کوشش تھی. تو آپ تو ویسے ہی الگ کھڑے ہیں. اس بات کو اگر چھوڑ بھی دیں کہ مریم نواز سلیکٹڈ کا بلاول صاحب کو، جی دیکھیں کامران، خدا را زرداری مرد آہن اور مرد حر ہے. زرداری صاحب کو بالکل یہ مت کہیں کہ وہ ایک بیٹا ہے. میرے سامنے بلاول نے کہا تمہیں کتنے خون چاہیے. دیکھیں ہمارے تو منشور کا جو آخری حصہ ہے، شہادت ہماری منزل ہے، جہاں ہم نے روٹی کپڑا مکان اور ہم نے طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، وہاں ہم نے اضافہ کیا اس کا. شہادت ہماری منزل ہے. سو خدا را یہ زرداری صاحب کو 13 سال جیل میں رہے، انہوں نے زبان کٹوائی، انہوں نے جو کچھ کیا، انہوں نے معافی نہیں مانگی. سو زرداری صاحب سر مجھے صرف آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں آپ سے ایگری کر رہا ہوں. زرداری صاحب نے زبان بھی کٹوائی، نواز شریف صاحب کی جیل میں تھے، وہ 12 سال کاٹی بھی. لیکن ذرا اس کا جواب دے دیں جو نون لیگ نے گواہی دی ہے اس دن کے سیشن کی. سنوا دیں رانا صاحب نے کیا کہا، کھوسا صاحب جواب دیں گے. جی کھوسا صاحب. دیکھیں یہ رانا صاحب کا اگر اپنا موقف ہے، یہ زرداری صاحب کی باتیں سنا دیں. یہ دیکھیں انٹرنل جو پروسیڈنگز ہماری بات چیت ہوتی ہے، پہلی تو یہی جو ہے مناسب نہیں ہے، یہ انتہائی غیر مناسب ہے کہ آپ اندرونی باتیں بہت ساری ہوتی ہیں، وہ مشتہری اس کی اس طرح نہیں کی جاتی ہے. اگر رانا صاحب کسی دباؤ کے تحت یہ الزام لگا رہے ہیں تاکہ اس کا جواب غزل کے طور پر میں بھی بولنا شروع کر دوں، یا زرداری صاحب یا چیئرمین بلاول صاحب یا کوئی اور ہمارے پارٹی کے اس پہ الجھ پڑے، تو یقیناً اس میں کباب. میں بالکل اس کا جواب نہیں دوں گا. یہ رانا ثناء اللہ صاحب نے جو کہا ہے، ہم پھر بھی چاہیں گے کہ پی ڈی ایم اکٹھی رہے، ہم متحد رکھیں گے اسے ہر قیمت پر. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیے جہاں
اختلاف ہمارا ہوا تھا وہ بات کبھی ہم نے یہ نہیں کہا تھا کہ اس کو مشروط کریں گے کہ ہم لانگ مارچ بھی کریں گے اور استعفے بھی ساتھ دیں گے. یہ میں سی سی کا ممبر ہوں, ہماری سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں بڑا واضح ہوا تھا کہ ہم اسپیس میدان خالی نہیں چھوڑیں گے. سر آپ نے بڑی یہ بات کبھی طے نہیں ہوئی. سر آپ نے, میں بالکل میں جا رہا ہوں آگے, لیکن آپ نے بڑی اچھی بات کہی, انٹرسٹنگ بات کی. آپ نے کہا آپ کا اس کا کبھی جواب نہیں دیں گے, یا آپ نے بالکل اپنی لیڈرشپ کی اس پہ چلے رستے پہ. کیونکہ جب بلاول صاحب سے پوچھا گیا تھا نا مریم نواز صاحبہ نے آپ کو سلیکٹڈ کیا ہے ٹویٹ میں, تو انہوں نے بھی کہا تھا میرا یہ لیول نہیں ہے, اگر جواب دینا ہوگا تو مریم نواز کا تو وہ میرا کوئی پارٹی کا جو ہے نائب صدر دے گا, میں نہیں دوں گا. یہ آپ نے ٹھیک کہا کہ آپ جواب نہیں دیں گے رانا صاحب کی بات کا, آپ اسی اس پہ ہیں جو آپ لیڈرشپ. اسی میں گورنر تھا اور رانا ثناء اللہ صاحب اس وقت گورنر نہیں رہے تھے, تو گورنر کو جواب نہیں دیتا ہے کہ وہ لا منسٹر کے ساتھ جو ہے بالکل ٹھیک ہے جواب نہیں دیں گا. میں بالکل جواب نہیں دوں گا. بالکل ٹھیک نہیں سر, میں تو آپ کو انڈورس کرو, آپ صحیح جا رہے ہیں. یار میں نے حساب لگایا میاں جاوید لطیف صاحب کہ سارا مسئلہ آپ نے کھڑا کیا. پیپلز پارٹی کا یہ تو مجھے بھی پتا ہے, پہلے دن سے انہوں نے کہا تھا استعفے تو ہم دیں گے نہیں, آپ نے آپشن کے طور پہ لکھنا ہے تو لکھ لیں. تو یہاں تو آپ نمبر 1 غلط ہیں. دوسرا آپ نے جو ہے آپ ساتھ چاہتے بھی ہیں پیپلز پارٹی رہے, آپ نے ان کو ووٹ بھی دیے ہیں, آپ کی جو لیڈر ہیں وہ بلاول بھٹو کو سلیکٹڈ کہہ رہی ہیں, پھر آپ کو سننا پڑا کہ ہماری رگوں میں تو وہ خون نہیں ہے, تو لاہور کا ایک اور دوسرا خاندان ہے, یعنی آپ لوگوں کی بات ہو رہی سیاسی خاندان جو سلیکٹ ہوتے آئے ہیں ماضی کے اندر. تو یہ آپ اس طرح کی حرکتیں سر کیوں کرتے ہیں؟ اچھا بلا الائنس ہے, گورنمنٹ کو ٹف ٹائم مل رہا تھا, اب وہ جو ہے آگے پیچھے تھوڑا سا ہوا ہے. میاں صاحب کیا مسئلہ ہے, کیا وجہ ہوگی؟ نہیں کامران, اصل ایشو یہ نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ حکومت گرانا ہی صرف پی ڈی ایم کا مقصد تھا, اگر یہ کوئی سمجھتا ہے کہ پی ڈی ایم کوئی انتخابی الائنس ہے, تو یہ دونوں باتیں غلط ہیں. بات سیدھی سی ہے کہ ایک بڑے کاز کے لیے, ایک بڑے مقصد کے لیے جو پی ڈی ایم اکٹھی ہوئی, ہم نے اس کو فوکس رکھنا ہے, ہم نے اس پر نظر ہے. اگر کسی اس سفر کے دوران کسی سے کوئی اختلافی بات ہو جاتی ہے یا کر دی جاتی ہے یا کسی وجہ سے کسی کو ناراضگی ہوتی ہے, جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ میں اور سمجھتا ہوں طریقہ کار منزل پر پہنچنے کا. میاں صاحب مجھے ایک بات بتائیں, آپ نے اس سے پہلے بھی آپ لوگوں نے جو ہے نا پیپلز پارٹی کے متعلق یہ پرسیپشن بنایا تھا کہ کرپٹ ترین پارٹی ہے. آج جب اور آپ نے مقدمے بھی قائم کیے ان کے اوپر, اب آج آپ جو ہے ان کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں تو سمجھ نہیں آتی کہ عوام کو سمجھ نہیں آتی کہ عوام کو پہلے بیوقوف بنایا گیا تھا, جھوٹ بولا گیا تھا, یا اب آپ جھوٹ بول رہے ہیں, آپ کی پارٹی جو ہے یہ سب. اب آپ نے کچھ دن پہلے کہا کہ یہ تحریک سلیکٹڈ اور سلیکٹڈ کے خلاف ہے, اور آپ بھی آج یہ بات کہہ رہے ہیں. بلاول بھٹو کو آپ نے کہہ دیا سلیکٹڈ, اب آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ تو ویسی بات ہوئی تھی. تو آپ عوام کو تو بتائیں نا کہ آپ اس وقت سچ بول رہے ہیں یا ابھی جھوٹ بول رہے ہیں, یا ابھی سچ بول رہے ہیں تب جھوٹ بول رہے تھے. جی نہیں کامران, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں بالکل آپ کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا. سلیکٹڈ اور سلیکٹڈ دونوں کا پوری قوم کو پتہ ہے کہ کن کو کہا جاتا ہے. اب آ جائیں, جو بات میں کر رہا تھا میں آپ کی خدمت میں پھر سے وہ دہرا دیتا ہوں کہ ہمارا مقصد بڑا ہے. اس پاکستان کو جن چیلنجز کا سامنا ہے, مجھے یہ بتا دے کوئی کہ اگر سینٹ کے انتخابات میں اور سینٹ کے چیئرمین کے الیکشن میں خاص طور پر اگر پی ڈی ایم کو ہرا دیا گیا یا ہار گئی یا 7 ووٹوں کا جس طرح لطیف کوسہ صاحب ذکر کر رہے تھے, تو اس پر خوشی منانے کی حکومت وقت کو ضرورت نہیں ہے. یہ بات ہم بار بار اس لیے کہہ رہے ہیں کہ حکومت وقت بتائے کہ کیا سینٹ کا الیکشن جیتنے سے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. حکومت وقت کی سپورٹس مین اسپرٹ یہی تھی کہ یوسف رضا گیلانی یا چیئرمین سینٹ ہوتے 7 ووٹ میرے نزدیک تو کلیئرلی انڈیکیٹ کر رہے ہیں ان کا. لیکن حکومت کا جشن منانا اس لیے بنتا ہے کہ obviously آپ لوگ ایک دوسرے کے اوپر ایکسپوز ہو چکے ہیں کہ آپ کی پالیسی ڈیفرنٹ ہے, اسٹریٹجی ڈیفرنٹ ہے, ان کی سٹیکس ڈیفرنٹ ہے, ان کی اسٹریٹجی ڈیفرنٹ ہے. تو آپ دونوں بلا وجہ ایک الائنس کے اندر آئے ہوئے, سمجھ سے باہر ہے. وہ کیوں آئے ہوئے, سمجھ سے باہر ہے کیوں آئے ہوئے آپ الائنس پہ؟ عمران خان کو ہٹانے کے لیے. 2 منٹ میں جی آپ سے بات ہو رہی ہے سر. کامران صاحب میں ذرا ملیکہ صاحبہ کو وجہ چاہتا ہوں, 2 منٹ مجھے ٹائم دیا. جی نہیں اس طرح نہیں مناسب. جی بتائیں 2 منٹ آپ نے مجھے دیے, اس میں 1 منٹ آپ نے لیا اور 1 منٹ مجھے دیا آپ نے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ کیا مقبوضہ کشمیر جو ہے وہ واپس آ گیا سینٹ کا الیکشن جیتنے سے؟ کیا مہنگائی کم ہو گئی؟ کیا معیشت آپ کی درست ہو گئی؟ کیا گورننس بہتر ہو گئی؟
کس بات پر یہ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں؟ سلیکٹڈ ہم کہتے ہیں، دنیا مانتی ہے اس کو ایک سائیڈ پہ رکھ دے، مگر حکومت وقت تو یہی ہے نا. تو پھر مجھے یہ بتائیں کس بات پر یہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں؟ اپوزیشن کا کام ہوتا ہے غلطیوں کی نشاندہی کرنا، اپوزیشن کا کام ہوتا ہے جہاں یہ غلطی کرتے ہیں اس کو پبلک میں لے کر آنا اور قوم کی باتیں جو ہے حکومت وقت کو یاد دلانا کہ آپ کے یہ وعدے ہیں آپ یہ پورے نہیں کر سکے. اب میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کامران کہ دیکھیں، آپ اگر یہ بات سمجھتے ہیں کہ سینٹ کا الیکشن جیتنے سے جس طرح بھی جیتا گیا، خود آپ مان رہے ہیں کہ 7 ووٹ بالکل کلیئر تھے، اس کے باوجود جس طرح پریزائڈنگ افیسر آپ ووٹ دیں گے نو کانفیڈنس میں پیپلز پارٹی کو، آپ یہ نہیں دیں گے؟ میاں صاحب کم ٹو دا پوائنٹ، آپ ووٹ دیں گے اگر نو کانفیڈنس ہوتا ہے پیپلز پارٹی کے نہیں دیں گے؟ کیا پالیسی ہے اس وقت؟ دیکھیں کامران میری بات سنیں. کامران بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس چیز کے ویسے ہی خلاف ہوں کہ عدم اعتماد تو کیا، آپ کے پاس اکثریت ہو تو اقلیت میں بدل جاتی ہے، واضح اکثریت، اور آپ 1-2 ووٹ کی برتری سے آپ کس طرح عدم اعتماد کامیاب کروا سکتے ہیں؟ اور چوتھی بات میں آپ کیا مطلب میاں صاحب عدم اعتماد کامیاب ہو سکتا ہے اگر آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہو؟ جو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، عدم اعتماد آپ کی کامیابی ہو سکتی ہے سیاسی صاحب کے خلاف؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ پہلے بھی میری بات سنیں نا، سینٹ کے چیئرمین کے خلاف 16 ووٹوں کی برتری ہمارے پاس تھی، کیا اس وقت عدم اعتماد کامیاب ہوئی تھی؟ آج 2 ووٹوں کی برتری ہے. سوال سر آپ سے پوچھ رہا ہوں میں، نون لیگ ووٹ دے گی پیپلز پارٹی کو آج کے حالات میں یا نہیں؟ مجھے یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے. بھائی آپ دیں گے ووٹ؟ یہ پی ڈی ایم، ایک تو یہ ہے کہ ہماری ذاتی کوئی لڑائی نہیں ہے، کوئی پیپلز پارٹی سے اختلاف نہیں ہے. پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے آج بھی جو فیصلہ ہوگا ہم اس کو اون کرتے ہیں. ٹھیک ہے، چلو جی بات ختم ہو گئی، بالکل ٹھیک ہے. اور جب تک دیکھیں سر آپ کا پوائنٹ آ گیا. اب میں ذرا گورنمنٹ کی طرف چلا جاؤں، سارا پروگرام نکل گیا اپوزیشن کے ساتھ، آپ میرے ساتھ ہی رہیے گا. میاں صاحب آپ کا بڑا ویٹ کیا، آپ لیٹ تھے آج. ملیکہ صاحبہ، دونوں کے کانفلکٹ ہیں یا نہیں ہے، لیکن آپ لوگ اتنے خوش کیوں ہو رہے ہیں سمجھ نہیں آ رہا. وہاں پہ نیب میں مریم نواز صاحبہ جلسہ کرنے جا رہی ہیں، قاہرہ صاحب بھی لاہور لشکر کے ساتھ جا رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان بھی جا رہے ہیں. اگر آپ نے یونٹی دیکھنی ہے، یونٹی اور اسٹرینتھ آف پاور دیکھنی ہے اپوزیشن اور پی ڈی ایم کی، تو آپ 26 تاریخ کو آپ بھی آ جائیں. میں آپ کو انوائٹ کرتا ہوں، ویسے تو آپ لاہور نہیں آتی ہیں لیکن آپ آ کے دیکھ لیں. آپ خوش کیوں اتنی؟ یہ تو سب ایک ہے بھائی آپ کے خلاف. جی بہت شکریہ کامران. دیکھیں کامران، پہلی بات تو میں کھوسا صاحب کی بات کا جواب دوں گی کہ کھوسا صاحب نے بہت سارے قانونی اور آئینی دلائل پیش اور آپ بھی لائر ہیں. کس لیے یوسف رضا گیلانی صاحب کے کیس کو اسلام آباد ہائی کورٹ کو سننا چاہیے تھا اور ان کو وہاں سے ریلیف ملنا چاہیے تھا. پہلی بات تو یہ کہ حیران کن ہے، بڑے وکیل ہیں اور قانون دان ہیں، آئین کو سمجھتے ہیں، لیکن یہ بھی نہیں جانتے کہ یوسف رضا گیلانی کا جو الیکشن ہے وہی ایک سوالیہ نشان ہے پاکستان کے آئین اور قانون کے اوپر. کیسے؟ وہ بھی نہیں جانتے کہ ان کے بیٹے نے اعتراف جرم کیا ہے، بتایا ہے کہ میں نے پاکستان کے ایوان کے ممبران پارلیمنٹ کے ضمیر کے اوپر بولی لگا کر پاکستان کے آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائیں اور اعتراف جرم بھی کیا. پہلے تو یہ بتائیے کہ جس کی استدعا آپ پاکستان کے اسلام آباد کے ہائی کورٹ سے کر رہے ہیں، جن قانونی اور آئینی تقاضوں کی آپ بات کر رہے ہیں، اس کی تو دھجیاں آپ کے کینڈیڈیٹ نے اڑا کر پاکستان کے ایوان کو آلودہ کر دیا. تو کس حق سے آپ پاکستان کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے میرا آپ سے ایک سوال ہے، آئینی حقوق ایک لمحے کے لیے میں یہ بات مان لوں کہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ گیلانی صاحب کا الیکشن جو ہے وہ غلط طریقے سے ہوا، تو آپ مجھے یہ کہہ رہی ہیں کہ اس کی وجہ سے آپ نے حساب برابر کیا اور جو حکومت کے اتحادی مظفر شاہ پریزائڈنگ آفیسر بن کے وہاں بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے جو 7 مہریں جو ریجیکٹ کی ناجائز، وہ جائز تھا کام، یہ آرگومنٹ ہے؟ نہیں کامران، آپ کا کام ہے پاکستان کے عوامی نمائندوں سے سوال پوچھنا. آپ میری زبان کے اندر اپنی بات، میں سوال پوچھ رہا ہوں آپ سے، میں آپ کے منہ میں کچھ بھی نہیں ڈال رہا جناب. میں نے سوال پوچھا کہ آپ کا مطلب کیا ہے، یہ مطلب ہے یا نہیں ہے؟ سمپل سی بات ہے. میرا مطلب تو یہ ہے کہ وہ لوگ، میرا مطلب تو یہ ہے کہ وہ قانون دان یا وہ عوامی نمائندے جنہوں نے پاکستان کے آئین کو توڑا ہے، جنہوں نے پاکستان کے قانون کی دھجیاں اڑائی ہیں، وہ یہ تقاضا نہیں کر سکتے پاکستان کے اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے سامنے کہ ہمارے آئینی حقوق کا تحفظ کیجیے. پہلے تو یہ کلین ہینڈز کے ساتھ
کورٹ کے سامنے گئے ہی نہیں تھے. ان کے اپنے ہی ہاتھ جو ہیں وہ آلودہ ہیں, خراب ہیں, اس کے اوپر آئین شکنی لکھی ہوئی ہے, آئین کو توڑنا لکھا ہوا ہے. تو کن جمہوری آئینی اور قانونی تقاضوں سے میرا آپ سے ایک سوال ہے, گیلانی کی بات کریں؟ میرا آپ سے ایک سوال ہے, عوامی نمائندے سے سوال ہے, ایک سوال ہے کامران, آپ نے بہت ٹائم دیا اپوزیشن کو, حکومتی نمائندوں کو بات, لیکن دوسری بات انہوں نے کی کہ آرٹیکل 69 کے تھرو استثناء حاصل نہیں ہے. یہ خود جانتے ہیں کہ آرٹیکل 60 کے اندر, آئین کے آرٹیکل 60 کے اندر یہ جو سینٹ چیئرمین کا انتخاب ہے یہ بزنس آف دا ہاؤس لکھا گیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اندرونی کاروائی ہے. تو اسلام اندر ڈاکہ پڑے, الیکشن میں ڈکیتی ہو, چوریاں ہو, کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں. آپ یہ کہہ رہی ہیں نا مجھے ڈاکہ مارے, حکومت کا بندہ پریزائڈنگ آفیسر بن کے بیٹھ جائے, چوری کرے ووٹ کو, کچھ بھی کرنے کو کوئی چیلنج نہیں کر. سوال ہے میرا آپ سے, بھول جائے ایک لمحے کے لیے کہ آپ کے حق میں فیصلہ ہوا ہے. یہ سوال تو آپ کو 3 مارچ کو پوچھنا چاہیے تھا. میں پوچھوں گا نا ابھی آپ سے جو سوال, ملیکہ صاحبہ اب دیکھیں آپ حکومتی نمائندہ ہو کے اب آپ مجھ سے سوال پوچھ رہی ہیں, آپ جواب دینا. میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں, آپ کورٹ نہیں, میں بھی کورٹ نہیں ہوں. میں تو کورٹ نہیں ہوں, لیکن ابھی آپ نے کھوسا صاحب کے اوپر اتنی بڑی چارج شیٹ لگا دی ہے جو کوئی چیف جسٹس بھی نہ لگائے. تو میں آپ سے سوال پوچھنے کا حق بھی نہیں. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ ڈاکہ پڑ جائے, چوری ہو جائے سینٹ کے الیکشن کے اندر, کیونکہ الیکشن کمیشن اس میں ہوتا نہیں ہے, اس میں ٹریبیونل بھی نہیں ہو سکتا, تو آپ کے خیال میں اس کا کوئی اکاؤنٹ ریمیڈی نہیں ہے؟ یہ سوال ہے. یہ نہیں, اس الیکشن کو چھوڑ دیں, آپ چھوڑیں گیلانی صاحب کو, وہ اتنے امپورٹنٹ نہیں ہے. یہ ڈاکہ زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ اگر لوگوں کے حقوق پہ ڈاکہ پڑ رہا ہے. جتنا دیکھیں, یہ تو آپ کہتے ہیں نا کہ ڈاکہ پڑا, ہم تو کہتے ہیں کہ جو وعدے انہوں نے کیے تھے وہ وفا نہیں کیے. ان دونوں کے اندر کوئی نظریاتی یکسوئی ہی نہیں ہے. ذرا جواب دے دیجئے, اس سے پہلے میں بریک پہ جاؤں. ان دونوں کے اندر آپ نے تو بس خون پینے کا الزام آپ پہ نہیں, باقی سارے الزام آپ پہ. جی کامران, کل کو اگر یہی پریسیڈنٹ, یہی مثال لے لیں اور وہاں جو اسپیکر خیر سے بیٹھتے ہیں وہ لیڈر آف دی ہاؤس جو ہارا ہوا ہے اس کو جیتا دیں اور جیتے ہوئے کو ہرا دیں, اور وہ پرائم منسٹر کا اوتھ اٹھا لے اور وہ اس ملک کا چیف ایگزیکٹو بن جائے, تو کیا وہ اسپیکر جو ہے وہ آسمان سے اتری ہوئی ایسی مخلوق ہے جس کے پریزائڈنگ آفیسر کے آپ ایکٹ کو چیلنج نہیں کر سکتے؟ آپ ذرا یہ اس طرح اپلائی کر لیجئے گا, قومی اسمبلی کی آپ صدارت پہ ذرا کر لیں, تو لیڈر آف دی ہاؤس پر بھی ایسا ہی پھر جو ہے اگر وہ کرتا ہے. لیکن وہ جو کہہ رہی ہیں کہ گیلانی صاحب کے بچوں نے کرپشن کی تو اخلاقی جواز کوئی نہیں ہے, ان کو سینٹ کے چیئرمین کھڑا ہونے کا, اس کا جواب بھی تو ہونا چاہیے نا پیپلز پارٹی کی طرف سے. یہ میں حیرت ہے, میں اس کیس میں وکیل بھی ہوں, کبھی اس نے کنفیشن نہیں کیا. ملائکہ بی بی کہہ رہی ہیں بسد احترام, انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں نے جو ہے یہ جرم کیا, کنفیشن نہیں کیا, یا جرم بھی نہیں کیا, کنفیشن بھی نہیں کیا. چلے خسرو صاحب ایک بریک لوں گا, ایک بریک لیتا ہوں. بریک سے واپس آئیں گے تو میاں جاوید لطیف صاحب سے تو پوچھ رہا ہے کہ جناب نیب نے اب تو ہاتھ جوڑ کے کہہ دیا کورٹ سے کہ روک دیں, یہ مجمع آ رہا ہے وہاں پہ کورونا بھی کووڈ بھی پھیلا ہوا ہے, خطرہ ہے ان کو کہ اٹیک نہ ہو جائے گا, تو بھائی روک دیں, جلسہ نہ کریں. اور عوامی نمائندہ جو ہیں ہماری آج کی ملیکہ بخاری صاحبہ, ان سے میں نے سوال پوچھنا ہوں. اخلاقیات کو بڑا اچھا درس دیا, بڑا اچھا بولتی ہیں, لیکن اخلاقیات شروع ہوتی ہے آپ کے اپنے گھر سے. جب آپ کے اپنے گھر میں 16 گندے انڈے ہوں جو بگے ہوں تو ان کو تو آپ نے نکالا نہیں نا, آپ کی جرت ہے. اور بقول وزیر داخلہ کے ان کے نام پڑتا ہے پرائم منسٹر, ان کو نکالنے کی آپ کی جرت نہیں ہے. اور دوسروں کو جو ہے آپ کالنگ نیمز کر رہے ہیں کہ یہ کر دیں اور وہ کر دیں. بھائی اپنا گھر تو پہلے صحیح کریں, اپنے گھر میں تو کرپشن آپ کے اتھا گہرائیوں تک پہنچی ہوئی ہے. ایک بریک کے بعد وارم ویلکم بیک ٹو دا شو ویورز. میاں صاحب من جاؤ, کل نہ لے کے جاؤ, پرسوں مجمع ہے نا, جڑا مجمع لے کے جا رہے ہو, کووڈ بھی پھیلے ہے, نیب بھی کہہ رہی ہے انفلوئنس کر جاؤ گے, تھوڑا ہاتھ ہولا رکھو, کی ہو گیا ہے, ضمانت بھی ہوگی ہوتے میڈم دی. کامران صاحب بات یہ ہے کہ جو ایک جے آئی ٹی بنی تھی نا نواز شریف کے خلاف جناب, اس میں تمام پروسیڈنگ ہوئی تھی, تمام انویسٹیگیٹ ہوئی تھی چیزیں جو نواز شریف کی پراپرٹی ہے اور جو مریم صاحبہ کی پراپرٹی تھی. اس میں جو ریفرنس اب بنایا جا رہا ہے وہ بھی اس میں ڈسکس ہوا تھا, انویسٹیگیٹ ہوا تھا. سپریم کورٹ میں جب جے آئی ٹی رپورٹ داخل کی گئی تو اس وقت نیب سے پوچھا گیا تو کہ آپ کس کس پر ریفرنس دائر کریں گے. انہوں نے 3 جو چیزیں بتائیں ان میں سے یہ پراپرٹی نہیں تھی. انہوں نے ڈکلیئر کیا کہ اس کا سورس بھی ٹھیک ہے, اس کی منی ٹریل بھی ٹھیک ہے. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ کل پرسوں بندے لے کے جائیں گے پھر بھی. جی میں تو سوال جی میں وجہ بتانے وجہ بتانے لگے. جی میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ
اس کے باوجود بھی کہ سپریم کورٹ میں انہوں نے نیب نے کہا کہ اس پہ ریفرنس ظاہر نہیں کریں گے. آج اس پہ ریفرنس کیوں آیا؟ میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ نیب ایک پولیٹیکل ادارہ بن چکا ہے. نیب انڈیپینڈنٹ ادارہ نہیں ہے. تو میاں صاحب وہاں پہ جلسے کی صورت میں جو آپ جائیں گے, اچھا میری سوال تو سن لیں میرا. تو ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں نیب سیاسی ادارہ بن چکا ہے, تو وہاں پہ جو آپ مجمع کیا لاکھوں کا جائے گا, ہزاروں کا جائے گا, کتنا ایکسپیکٹڈ ہے؟ سنا ہے کہ پنجاب کے شیخو پورہ میں بھی انہوں نے کہا ہے لوگ لے کے آئے ہیں, انہوں نے پتہ نہیں دور دراز فیصل آباد سے بھی کہا لوگوں کو لے. کتنے لوگ آ رہے ہیں تھوڑا یہ تو بتائیں یار. میری بات سنیں نا, جب آپ سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے ایک ادارہ بلائے گا تو سیاست اگر وہ کرے گا تو کیا ہم سیاست کا جواب سیاست سے ہی دیں گے نا؟ پھر یہ تو نہیں ہوگا کہ آپ یہ توقع رکھیں کہ آپ سیاست کرتے جائیں اور ہمارے ہاتھ پاؤں باندھ کر آپ کہیں کہ جو ہم کرنا چاہتے ہیں وہی آپ کروا لیں. تو آپ کریں گے کیا آواز آکے؟ مطلب وہاں جلسہ ہوگا کہ آج حکومتیں لاسٹ ٹائم پتھرا ہو گیا تھا نا. بات سنیں نا سر, سوال کا جواب دے دیں. حکومتے وقت سے آج حکومتے وقت سے کوئی پوچھے نا کہ آپ پاکستان کے کس ادارے سے خوش ہیں اور کس بنیاد پر خوش ہیں, تو جواب ملے گا نیب, کیونکہ نیب ان کی مرضی کے مطابق بھائی بات یہ ہے کہ وہاں رینجرز بھی آ رہی ہے, وہاں پولیس بھی آ رہی ہے, وہاں کوئی کلیش ہو گیا, بڑا خطرناک ہو جانا ہے کام. جی تو کیا کرنے جا رہے ہیں؟ ہم بالکل واضح بتا رہے ہیں, حکومت کو واضح بتا رہے ہیں کہ ہم حفاظت کے طور پر پارٹی کارکن جو ہیں حفاظت کے طور پر انہیں کیا خطرہ ہے جب ان کی ضمانت بھی ہو چکی ہے؟ اس کی ملیکہ صاحبہ, جی ملیکہ صاحبہ, عوامی نمائندہ, جب ان کو تھریٹ ملے, ہاں جی حکومتی نمائندہ, بلکہ حکومتی نمائندہ. جی میڈم, جان کو خطرہ ہے آپ سے. دیکھیں کامران, دیکھیں میں صرف اتنا جی دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں پاکستان کی عوام کو آپ کے پروگرام کے توسل سے کہتی ہوں کہ ان عوامی نمائندوں کے چہرے دیکھیے اور ان کی مذمت کیجئے. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو پاکستان کے قانون اور آئین سے بالا تر سمجھتے ہیں, جو سمجھتے ہیں کہ ادارے ہمارے تابع ہیں اور ہم جب بھی چاہیں پاکستان کے اندر لا قانونیت پھیلا سکتے ہیں. اس کی کوئی نظیر نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر سابق وزیر اعظم کی بیٹی کہتی ہیں کہ میرے اوپر نیب کے کیسز ہیں, مجھے کورٹ نے کہا ہے کہ میں مجرم ہوں, لیکن پاکستان کے قانونی ادارے کو ملیکہ صاحبہ کی بات سنیں گے, مذمت کیجئے. اور مذمت کریں جی. اور کھوسا صاحب وہ کہہ رہے ہیں آپ لوگوں کے چہرے دکھائیں کیمرے پہ, کھوسا صاحب کے پاس جائے, کھوسا صاحب میرے ساتھ چلے نا, میرے حساب سے کھوسا صاحب وہ کہہ رہے ہیں آپ لوگوں کے چہرے دکھا کے آپ لوگوں کی مذمت کیجئے لا قانونیت. آپ بھی تو جا رہے ہیں ادھر قافلہ لے کے, یہ بھی لا قانونیت نہیں ہے؟ سوال ہے. دیکھیں یہ آپ دوگلا یہ چھوڑ دیں, ڈبل پالیسی چھوڑ دیں. ایک طرف آپ کہتے ہیں ہم ناراض ہیں, دوسری طرف آپ کہتے ہیں ہم اظہار یکجہتی کے لیے بالکل ساتھ جا رہے ہیں. پی ڈی ایم قائم ہے, پی ڈی ایم طاقتور بنتی رہ جائے گی. یہ جو ہے یہ پاکستان کی کیا دنیا کی تاریخ میں یہ پہلی حکومت ہے پی ٹی آئی کی جو کہتی ہے کہ الیکشن کمیشن ساری مستعفی ہو جائے الیکشن کمیشن ساری, جو آئینی ادارہ ہے جس کو آئین کے تابع حکومت چھو بھی نہیں سکتی ہے, حکومت کے تابع ہے, وہ جو ہے حکومت کہہ رہی ہے کہ یہ الیکشن کمیشن سارے کو. لیکن کھوسا صاحب آپ کو لگتا ہے یہ مناسب ہے کہ ایک آئینی ادارہ جو ہے وہاں پہ آپ اتنا لاکھوں کا مجمع لے جائیں جس میں آپ بھی شامل ہوں گے, مولانا فضل الرحمان کے ڈنڈا بردار بھی شامل ہو سکتے ہیں, اور نون لیگ تو ہوگی پیش کامران خدا کا خوف کرو, اسے آپ آئینی ادارہ کہہ رہے ہو. یہ آئینی ادارہ ہے نیب, یار اللہ کا واسطہ ہے, اچھا اتنا مسخ نہ کرو آئین کو, خدا کا خوف کرو, آئینی ادارہ نہیں ہے. تو ملیکہ صاحبہ آپ کو تسلی ہو گئی, آپ بڑی لائر بنتی ہیں نیب کی, آپ عوامی نمائندہ رہے, آپ نیب کی لائر نہ بنے, نیب کی نمائندہ نہ بنے. نہیں ہم نیب کے لائر, چلیے اگر آپ نے سوال پوچھا ہے تو جواب دیتی ہوں. ہم نیب کے سپوکس پرسن نہیں ہیں, ہم پاکستان کے آئین اور قانون کی پاسداری کی بات کریں. ہم کہہ رہے ہیں کہ فرق نہیں پڑتا کہ آپ سابق وزیر اعظم کی بیٹی ہیں, آپ اعلیٰ منصب چاہتی ہیں, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پاکستان کے قانون کا ادراک آپ کے اوپر نہیں ہوتا. میاں صاحب یہ تو لاجیکل بات ہے, میاں صاحب یہ تو لاجیکل بات ہے جو عوامی نمائندہ ہماری حکومتی نمائندہ کر رہی ہیں. قانون کا اطلاق ہوتا ہے, ضمانت آپ لے لیے چھوڑے گا, کیا جلسہ کرنا. ہاں جی بھائی کامران
آپ کس طرح بات کر رہے ہیں یار؟ بات بالکل دو ٹوک ہے کہ یہ آئینی ادارہ رہ نہیں گیا، یہ ایک سیاسی ادارہ بن چکا ہے، ایک عمران خان کا ایک ونگ ہے، آپ پتھر لے کے جا رہے ہیں، گولیاں لے کے جا رہے ہیں، کیا لے کے مخالفین کے لیے انتقام کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ آ گیا جی، پوائنٹ آ گیا۔ کھوسا صاحب آپ کا اسپیشل شکریہ، بڑے عرصے بعد آپ نے رونمائی کی، چھوڑے حکومتی نمائندے نے کیا گفتگو کی، کیا ہے کیا نہیں ہے، لیکن آپ کا بڑا شکریہ، اور میاں صاحب آپ کا بڑا شکریہ، آپ لیٹ آئے لیکن آگے، اور ملیکہ بخاری صاحبہ آپ کا بڑا شکریہ کہ آپ نے اس سوال کا جواب نہیں دیا، حکومتی نمائندہ بھی ہیں، عوامی نمائندہ بھی ہیں، کہ 16 بندے ان کا آپ نے کیا کیا، اور کیا آپ لوگوں میں اتنی جرت بھی ہے کچھ کر سکیں۔ مجھے دیجئے کل تک اجازت۔